आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषानमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने 10,500 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया इस धरती पर। और तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ज़मीन को और 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हम और आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन मज़हब में पैदा किया। और दरूद व सलाम नाजिल हो उस ज़ात अक़दस पर जिसने हम इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया और जिनके सदक़े में हमें ये दुनिया, पूरी कायनात और मरने के बाद जन्नत की तौफ़ीक और जन्नत में जाने और एक अल्लाह की इबादत का जिनके ज़रिए से हमें मौका मिला। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर तरफ जुल्म और ज़्यादती है। कहीं कोई अलग अलग तरह से अपनी ऐश और अपनी ताकत, कहीं पर धर्म के नाम पर जुल्म किया जाता है तो कहीं पर कुर्सी के नाम पर जुल्म किया जाता है, कहीं पर बिरादरी के नाम पर लोगों को मारा जाता है तो कहीं पर ज़ात, छुआछूत और अनटचेबिलिटी, अलग अलग तरह से इस ज़मीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती का बाज़ार गर्म किया जा रहा। मोहतरम सामीन किराम, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए, उसके बावजूद भी आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि पूरी दुनिया के अंदर हम अल्लाह का नाम शान से लेते हैं और हमें कवी उम्मीद है कि क़यामत की सुबह तक, टू द डे ऑफ जजमेंट, महाप्रलय आने तक, क़यामत के बर्पा होने तक हम अपने अल्लाह का नाम लेते रहेंगे और ज़मीन पर अल्लाह तबारक व ताला अपने कुरान और शरीयत के निज़ाम को चलाता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरह से बातिल ताकतें अल्लाह के इस पसंदीदा दीन को और उसकी शरीयत को जो मोहम्मद के ज़रिए से हमें और आपको मिला है, ये शरीयत मोहम्मद की नहीं है बल्कि ये शरीयत आपके लिए, इस दुनिया के इंसानों को मानवता की ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको दिया। सारे लोग जानते हैं कि ये शरीयत वो शरीयत है, ये कुरान वो कुरान है
یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کفار نے، مشرکین نے، یہودیوں نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو ان کو بے چینی ہونے لگی کہ یہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، کبھی بھی اس قرآن کا کوئی بھی فرمان آج تک جھوٹا نہیں ہوا، تو پھر یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ تمام دنیا پر غالب آئے گا اور پوری دنیا کے اندر یہ مذہب پھیلے گا۔ اس لیے ان کو چنتا ہو گئی، فکر ہو گئی، اور وہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اس مذہب کو ختم کرو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہو سکتا، بہت کوششیں کی گئی اور بہت محنت کی گئی۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہوگا، یہ شریعت ختم نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت انہوں نے اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازشیں رچنی شروع کر دی۔ کہیں پر الگ الگ طرح کا کہ یہ شریعت، یہ مسلمانوں کا گرنت قرآن، اس میں یہ بات غلط ہے، قرآن میں یہ حکم غلط ہے، اسلام میں یہ چیز کہی گئی جو کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کہیں کہیں کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے تھے، آپ کے پاس بیویاں تھیں بہت ساری، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ محمد کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن تھا، تب جا کر دنیا کے اندر اسلام کا پرچار اور پرسار کیا گیا۔ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے سوالات انہوں نے الزامات، ایلیگیشنز لگانے شروع کی۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جانتی، پڑھا لکھا طبقہ جانتا، وہ جو الزام اور وہ جو ایلیگیشنز لگا رہا ہے وہ ان کا اپنا من گھڑت ہے، ورنہ شریعت میں، قرآن میں، محمد کی ذات میں اور مذہب اسلام میں کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے مذہب کو، اپنے شریعت کو، اس طرح کے الزامات آتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ اور درد ہوتا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک پروگرام تھا جھارکھنڈ کی سرزمین پر، تو وہاں کے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا یہاں کے کچھ لوگوں کا، علاقائی لوگ بولتے ہیں ہمیشہ سے کہ محمد الرسول اللہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، تب جا کر یہ اسلام کا پرچار کیا گیا، ورنہ اسلام 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کرام کو کیسے انہوں نے پیدا کر لیا۔ اتنی محنت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کی اتنی تبلیغ نہیں ہوتی، لیکن محمد نے صرف 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی ایسے لوگوں کو جن کا دھرم کچھ اور تھا، اور انہوں نے کتنا ڈرایا، کتنا مجبور کیا کہ لوگ محمد کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ بولتے
ہم نے کہا کہ جو بولتا ہے ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے، ہمارے پاس کتابچے بن کر آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محمد he was born in AD 571 22 April in Makkah city, the tribe of Quraysh in Makkah city. مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے اندر محمد کا جنم ہوا 22 اپریل 571 عیسوی کو۔ ان کے پاس there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and he believed it. انہوں نے اس پر وشواس کیا۔ محمد نے سب سے پہلی سندیش محمد کو ایک پہاڑ پر دیا جاتا ہے۔ There is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he believed it. اور انہوں نے اس کا وشواس کیا، اور he heard them by spoken and angels from the heaven. اور انہوں نے ایک اینجل سے، ایک فرشتے سے وہاں پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ پیغام ان کو دیا گیا تب سے انہوں نے یہ پریورتن لانا شروع کیا، تب سے انہوں نے ظلم زیادتی شروع کر دی، تب سے انہوں نے تلوار اٹھا کر مکہ کے گلیوں میں لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ تم یہ کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری گردن اتار دوں گا، تم قرآن کو نہیں مانو گے، تم نماز نہیں پڑھو گے اور تم لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرو گے تو تم پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ ڈرا کر اور دھمکا کر محمد نے تبلیغ شروع کر دی، تو مکہ میں جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ ڈر کر اپنی جان کی پناہ کے لیے انہوں نے اسلام کا دامن تھاما اور انہوں نے کلمے کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ چیز ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ان کو لٹریچر دیا جاتا، ایک کتاب، ایک مضمون دیا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی۔ ہم نے کہا کہ ایک دو مضمون ہمیں بھی دکھاؤ کہ آخر اس مضمون میں لکھا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جب پڑھیں گے ان مضامین کو، جب آپ پڑھیں گے ان لٹریچر کو، تو آپ کو یقین ہوگا کہ ان مضامین کا، ان لٹریچر کا قرآن سے، شریعت سے، سیرت سے دور تک کا حوالہ نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ سب سے پہلے کہ محمد کے بڑے نے محمد کو کہا کہ تم خون بہاؤ، تم گردن اتار دو، تم سر قلم کرو لوگوں کو، ان کو تم ڈراؤ، ہم تمہیں منہ مانگی انعام دیں گے، قیمت دیں گے اس کی۔ ہم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے کسی کے کہنے پر یا کسی کے ڈر سے یا کسی لالچ میں آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے جو لوگوں کے بیچ میں اپنی بات رکھی، وہ اپنی طرف سے نہیں تھی۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، آپ ایک پاک پوتر زندگی گزار رہے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ 40 سال گزار کر پار کر چکے، ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک اینجل، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل کی شکل میں آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یو ول بی میسنجر آف اسلام، آپ اللہ کے نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں، آپ کو، آپ کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا۔ پڑھیے اللہ کے طرف سے اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری ترتیب ہے، پورا ایک واقعہ ہے وہاں پر، بڑا لمبا چوڑا سا، لیکن میں مختصر اشارہ آپ کو کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جب وحی آئی، پڑھنے کی تعلیم کی اور وہی شروع ہوئی، جب اللہ کے طرف سے لوگوں کے بیچ میں کلمے کی تبلیغ کا ذکر شروع ہوا، تب محمد نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اے لوگو، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تم سب کے بیچ میں ہمیں تبلیغ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آرڈر کی گئی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد نے کسی لالچ میں آ کر، محمد نے کسی کے کہنے پر
اسلام کا پرچار پرسار کیا۔ لٹریچر بنانے والوں، اگر دیانتداری تمہارے دل و دماغ کے اندر ہے تو آؤ عبداللہ سالم کے سامنے، میں ایک طالب علم ہوں، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا تمہارے گرنتھوں سے۔ تم نے یہ سوچا، تم نے یہ کہا کہ نہیں محمد کو کوئی کہتا ہے، ان کو پیکج دیا جاتا ہے، تب جا کر محمد یہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان لٹریچر کو پھاڑ کر جلا دو، بھسم کر دو، اس لیے کہ محمد نے اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے۔ محمد نے نہیں کہا کہ انا النبی، میں نبی ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، بلکہ جب کہنا شروع کیا 40 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں بولا، ایون سنگل ورڈ، ایک سنگل ورڈ بھی آپ نے کسی کے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن جب حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، میسج دیا، آپ کو نبوت دی گئی، وہی شروع ہوئی، تب جا کر آپ نے انسانوں کے سامنے میں اپنی بات رکھی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اٹھاؤ، وید رگ وید میں لکھا ہے اہمے وسو یمدم بدامی جشتم دوا برتمانو شبی یم کامی تتمگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمدھا، کہ منشیہ دیو گن، منشیہ دیو گن، منشیہ انسان، دیو گن عقل والا، انٹیلیجنٹ پرسن، دیو گن گنی آدمی، یعنی گن ہے ان کے اندر، کیپیسٹی والا آدمی ہے، کوئی ایسا ویسا ہلکا پھلکا آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر لالچ نہیں، ان کے اندر محبت نہیں، ان کے اندر بھید بھاؤ نہیں، ان کے اندر ہندو مسلم کرسچن جین سب برابر تھے، ایز اے انسانیت کے ناطے سب کو ایک نظر سے وہ دیکھتے تھے۔ تو دیو گن، اے لوگوں، منشیہ دیو گن جس کا منن کرتے ہیں، جس کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بات کرتے ہیں، وہ پیغام محمد اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاکٹ میں بات تلا کر دے دیا لوگوں کو، نہیں، بلکہ وہ چیز، وہ سندیش اوپر سے He heard them by angels, spoken by angels, by an angels, spoken by them, by an angels, and he heard it, and from the heaven, جنت سے وہ آواز وہی آئی آسمان سے، ایشوانی کی جاتی ہے میری طرف سے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بھی نبی اس دھرتی پر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اپنی طرف سے کہ چلو اللہ کا پیغام تو ہے ہی لیکن ساتھ میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر دو، نہیں، بالکل نہیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں، آج کی تاریخ میں جو لوگ لٹریچر بنا کر ہندو بھائیوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، بالکل غلط ہے۔ میں جب تک رہوں گا میں ان کی کاٹ کرتا رہوں گا، میں ان کو جواب دیتا رہوں گا، اور جب ضرورت پڑی تو ان کے سامنے دلائل پیش کروں گا اور کہوں گا کہ محمد نے اپنے پاکٹ سے، اپنی طرف سے، اپنے من سے کوئی بھی بات قوم کے سامنے، سماج کے سامنے میں نہیں رکھی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ جو ان کو وحی کی جاتی۔ منشیہ دیو گن جس کا منن کرتے ہیں، وہ سندیش میرے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے، اور وہ ایشوانی ہوتی ہے جو ایش دودھ کے ذریعے سے منشیہ دیو گن کو دیا جاتا۔ لٹریچر بنانے والوں، لاکھ تم لٹریچر بنا لو، لاکھ تم مضامین لکھ لو، لیکن کبھی بھی اسلام کو، قرآن کو، محمد کو، شریعت کو تم جیسے شرابی فاسق و فجار کے آدمی پر تمہارے کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ مذہب بدنام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس مذہب کا رکھوالا، اس شریعت کا رکھوالا، اس قرآن کا رکھوالا اللہ تبارک و تعالی۔ کہاں سے اس کی حفاظت ہوگی؟ ان مدرسوں سے ان کی حفاظت ہوگی، ان مدرسوں کے کمروں سے ان کی حفاظت ہوگی، ان مدرسوں کی در و دیوار سے ان کی حفاظت ہوگی، ان مدرسوں کے مساجد سے، درسگاہوں سے نکلنے والی آواز سے ان قرآن کی اور ان احادیث کی اور شریعت کی حفاظت ہوگی۔
کہاں سے ہوگی؟ ان ٹوپی داڑھی والوں کی سینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرائے۔ تم ایک لٹریچر لکھ کر بدنام کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اسپشٹ یہ لکھا ہوا مضامین میں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے قرآن، ایک ہاتھ میں ان کے نبی کے قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھا۔ نبی نے کہا کہ کلمہ پڑھو، لوگوں نے انکار کیا تو تلوار سے کاٹ دی۔ دوسرا آدمی نے دیکھا تو وہ ڈر کر کلمہ پڑھ لیا۔ کیا ہے بھائی؟ ایک دم بالکل کہیں سے کہیں تک اس کا تعلق ہی نہیں، بلکہ الٹا ہے۔ محمد نے لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے الٹا آپ کے اوپر ظلم زیادتی کی، آپ کو پریشان کیا، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اگر کسی کو شک ہو، میں ان میڈیاؤں کے ذریعے سے میری بات پہنچتی ہے، اگر وہ سنتے تو ہم ان کو کہنا چاہتے، اگر آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہے کہ محمد الرسول اللہ آئے تھے کسی کے کہنے پر اور ان کو بھرا گیا، ذہن سازی کی گئی، تب ایک منصوبہ کے تحت محمد رسول اللہ نے اسلام کا پرچار کیا، تو اٹھاؤ، بھوشیہ پران میں لکھا شمبھل گرام گکیس، بلکہ نبی کا وجود کا، اس کے وجود کی بات، شمبھل گرام گکیس براہمن یس گہاتمن بھونی وشنو یشش کل کی پرادر بھوشیتی اسم اللام اللے مترا ورونا دبیانی دھتا اللے ورونو مترستیجس کامیا ہوتار بندرو ہوتار مندرو مہا سورندرو اللو جیسٹے شرشٹم پرنم برہمانم اللو رسول مہامدرک ورس اللو اللاما اللو یگیان ہت ہتوا اللو سوریہ چندر سرو نکشترہا رکہ برس اللو اللاما شمبھل گرام ایک امن کی جگہ پر، گکیس سبراہمنیس ایک اونچے خاندان میں، اونچے قبیلے میں، وشنو یش سوموتی کے کوک سے، وشنو یش کے ذریعے، وشنو یش عبداللہ کو بولتے، سوموتی آمینہ کو بولتے، براہمنیس قبیلے قریش کو بولتے، شمبھل گرام مکہ المکرمہ کو بولتے۔ آج تمہارا لٹریچر لکھنے سے بند نہیں ہوگا۔ کیا کہو گے؟ اس کی تشریح کرو گے تو کیا جواب دو گے کہ محمد نے ابو جہل کے کہنے پہ ایسا کیا، محمد نے عتبہ کے کہنے پہ ایسا کیا، لوگوں پر ظلم زیادتی کی، ایک تاریخ ایک قطرہ خون کا بتا دو ظالموں کہ محمد نے کسی کو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کا خون بہایا ہو، ایک بھی مثال، ایک قطرہ خون کا پیش کر دو، زندگی بھر کے لیے سیرت کے اوپر بولنا چھوڑ دوں گا، زندگی بھر کے لیے ظلم کو ثابت کر دو گے تو میں رشتہ توڑ لوں گا، لیکن میں جانتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا کوئی مائے کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد نے کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم زیادتی کی ہو، نہیں ثابت کر سکتے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شمبل گرام گکھیس براہمن یس گہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشن، کل یگ میں آئیں گے، کل یگ میں۔ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں ان لٹریچر کاری کو، ان مضمون لکھنے والوں کو جنہوں نے یہ مضمون لکھ کر ہمارے اس بھارت پر امن ملک میں جو آج لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، نوجوانوں کے دلوں کو کنورٹ کر رہے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، ہندو مسلمان دونوں طبقے کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لٹریچر آپ کے پاس آئے گا تو 100%، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے کہ ارے محمد ایسے تھے، آپ کے دل میں شک پیدا ہوگا، اور ہمارے ہندو بھائی کے ہندو نوجوانوں کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ ارے ان کے تو نبی ایسے ہی تھے، اسی لیے تو ہم لوگ خلاف کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ میں بولتے ہیں۔
میں دونوں نوجوانوں سے، دونوں طبقے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹپنی کرنے سے پہلے آپ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیے پہلے، تب ٹپنی کیجئے گا، تب اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائیے گا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ محمد نے کیا کیا نہیں کیا۔ کوئی لینا دینا نہیں تھا سماج سے، یعنی کوئی چھل کپٹ بھید آؤ بھاؤ تاؤ شان شوکت کچھ نہیں، سمپل زندگی محمد رسول اللہ، سمپل سادھارن، کوئی تول تفنگ لاگ لپیٹ نہیں زندگی کے اندر، پرسکون زندگی، کوئی خواہش نہیں، کوئی امید نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، صرف فکر اتنی تھی کہ ہمارا ہر بندہ اس دھرتی کا ایک اللہ کو مان کر جنت میں چلا جائے، بس یہ فکر تھی۔ ایک یہودی کا انتقال ہوا تو نبی دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ یہودی تھا، مر گیا، جہنم چلا گیا۔ تو پتہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ آج ایک بندہ شاید میری ہی وجہ سے جہنم جا رہا، اگر میں نے محنت کی ہوتی اس پر اور محنت کی ہوتی، میں 5 بار گیا، میں 6 مرتبہ جاتا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں تو پھر اتنی تیزی سے آپ کا اسلام کیسے پھیلا جی؟ اتنی تیزی سے آپ کا اسلام پوری دنیا میں ٹو دا انٹائر ورلڈ کیسے پہنچ گیا؟ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں دوسرا سب سے پہلا بڑا مذہب کرسچن ہے، دوسرا بڑا مذہب اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ کس وجہ سے پھیلا؟ وجہ کیا تھی؟ ہم نے کہا کہ اگر وجہ جاننا ہے آپ کو تو ہم وجہ آپ کو بتائیں گے، اگر آپ کو وجہ ہی جاننا ہے تو وہ بتائیں گے، لیکن ایلیگیشن سے مت لگائیے، اعتراض مت کیجئے کہ محمد الرسول اللہ نے ڈرایا دھمکایا تب جا کر اسلام پھیلا۔ ہم نے کہا کہ وجہ بتاتا ہوں، جب محمد الرسول اللہ کو نبوت دی گئی 6 سال تک آپ نے محنت کی، اور پتہ کتنے ظلم کیے گئے آپ علیہ السلام پر۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ایک روز نبی مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں تھے کہ ادھر سے عقبہ ابن معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر ایسے گھمایا اور اس کے بعد گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق آئے، تب اس ظالم سے، اس کے ظلم سے محمد الرسول اللہ کو بچایا۔ یہی نہیں، نبی راستے سے گزرتے تھے، چھت کے اوپر سے عورتیں، یہودی اور مشرکہ عورتیں آپ علیہ السلام کے اوپر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ یہی نہیں میرے ساتھیوں، ایک گھاٹی تھا جس گھاٹی کا نام، اس گھاٹی شیبہ ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا، دونوں طرف پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے۔ اس گھاٹی کے اندر صحابہ کرام کو، محمد کے ماننے والوں کو زبردستی پکڑ کر لے جا کر محدود کر دیا، محصور کر دیا کہ تم یہیں پر رہو گے، اگر تم بولتے ہو نا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، وہ اللہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں جنت دے گا، تو دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا اللہ کب تک کھلاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا اللہ موت کے بعد جنت بھیجتا ہے کہ تم کو اسی دنیا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی تھی۔ اس مکۃ المکرمہ کے صحن میں، گلیوں میں صحابہ کرام کو تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا گیا تھا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کر دیا گیا تھا۔ ان تمام کے باوجود اگر نبی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تو نبی میدان میں نکل کر کہتے کہ کسی ماں نے دودھ پلایا ہے تیرے باپ تمہارے بچوں کو، تمہارے رگوں کے اندر اگر خون ہے تو آؤ۔ نبی کے بازو میں طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ 10,000 جوانوں کی طاقت تھی محمد کے بازوؤں میں، لیکن محمد نے کہا، محمد نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ محمد ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ 6 ہجری کے اندر 80، 82، 85 صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ جاتے ہیں، کہاں پر؟ تائیوان پہنچ جاتے۔
ملک حبشہ پہنچ جاتے۔ وہاں پر گئے تو پیچھے سے یہ کفار اور مشرکین مکہ والوں نے 2 لوگوں کو بھیج دیا اور جا کر وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ آپ کے قبضے میں، آپ کے علاقے میں ہمارے مکہ سے کچھ لوگ آئے، بتائیں آپ کو یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے ہمارے۔ کون تھے وہاں پر؟ حضرت جعفر طیار تھے ساتھ میں، حضرت عثمان گئے ہوئے تھے ساتھ میں، کبار صحابہ، بڑے بڑے ایسے نہیں کہ غلام تھے کوئی بھاگ کر چلے گئے، یا گاؤں کے سماج کے کچھ ایسے ناکام کوئی نکمے آدمی تھے جن کو کوئی کام نہیں تھا، نکل کر چلے گئے۔ 82 بے اختلاف روایت 80-85 صحابہ کرام پہنچتے۔ وہ بادشاہ عادل تھا، وہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ اس بادشاہ کے درباریوں کو ان 2 مشرکین مکہ نے پیسہ دے کر، گھونس دے کر، رشوت دے کر ان کو اپنے طرف کر لیا اور کہا کہ ہمارے حق میں گواہی دینا۔ یہ بات دربار میں پہنچی، بادشاہ کو خبر کیا کہ آپ کے علاقے میں آپ نے پناہ دیا ہے ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے غلام کو، یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں، اسی لیے کسی طریقے سے ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم ان کو لے جانے کے لیے تیار۔ بادشاہ نے کہا کہ 82 لوگ ہیں، یہ بھاگ کر نہیں آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، یہ غلام نہیں ہوں گے، بتاؤ کیا بات ہے؟ دربار میں بلائے جاتے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت دی جاتی، یعنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کہ جعفر طیار آج آپ کو تقریر کرنی پڑے گی۔ تو جعفر طیار نے کہنا شروع کیا۔ وہ جو حبشے کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ تھا کرسچن دھرم کا، یعنی اس نے بائبل کو، انجیل کو پہلے پڑھا تھا، یا یہودی ہوگا تو اس نے توریت کو پہلے پڑھا ہوگا، توریت کا عالم تھا۔ 2 چیز اس کے نظروں میں تھی، عدل کرتا تھا، بےایمانی نہیں ہونے دیتا تھا، اور وفادار تھا، غداری نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جعفر بتاؤ کیا یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں؟ تم لوگ غلام ہو، بھاگ کر کے آئے ہو اپنے مالک سے چھپا کر؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ نہیں سر، ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو ادیوگ پتی کے بیٹے ہیں، ہم تو کروڑ پتی، ہمارے ابا کا تو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے۔ ہم جعفر طیار، پتہ ہے کون جعفر طیار؟ ہم خواجہ ابو طالب کے بیٹے، ہمیں یہ ڈرا رہے، دھمکا رہے اور ہم پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آپ کے پاس آئے شرن لینے کے لیے، ہم غلام نہیں۔ کہا کہ تم لوگ کیوں آئے، کیوں ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ سر ہمارے میں سے ہی اعلیٰ اور اشرف خاندان کا ایک شریف النفس انسان، ایک ذات اور ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ، وہ شریف ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، اور کسی عورت کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک نہیں کیا، سب چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ہمارے پیچھے آئے، وہ برپا ہوئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اے لوگوں، 360 بتوں کو جو پوجتے ہو یہ غلط ہے، ایک اللہ کو مانو۔ ہم لوگ مشرکین کو زمانہ جاہلیت میں عورت کے اوپر ظلم کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ گاڑ دیتے تھے، عورت کو ہم لوگ ٹیشو پیپر سمجھتے تھے، جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، ایسے ہی عورت کو ٹیشو پیپر سمجھتے تھے۔ اے بادشاہ صاحب، وہ آئے، ہم لوگ سود کھاتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، اور سماج کی بیٹیوں کو پکڑ کر لاتے تھے، جو جوان بیٹی تھی ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، یہ ہمارا شیوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم لڑ جایا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، صدیوں تک ہمارے بیچ میں جنگیں چلتی تھی، بےایمانی